بسم اللہ الرحمن الرحیم. چل بہن کیا چل شامہ. قوله والمقسم بالعكس اے كل مقسم للسافل مقسم للآل ولا عكس اے كلية. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر مشک سبحان اللہ خیر. مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا اور مقسم بالعکس ہے. کیا کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا اور مقسم بالعکس ہے. شارح فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ جو سافل کا مقسم ہے وہ عالی کا بھی خام خواہ مقسم ہے، لیکن اس کا عکس کلی نہیں کہ جو عالی کا مقسم ہو وہ خام خواہ سافل کا بھی مقسم ہو. جی فرماتے ہیں اشارے کہتا ہے بالعکس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ جو مراد فصل ہر فصل جو مقسم للسافل ہے وہ مقسم للعالی ہے. ایک کلیہ موجبہ کلیہ، اور اس کا عکس موجبہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر وہ جو عالی کا مقسم ہو مقسم ہو وہ خام خواہ سافل کا مقسم ہو، اس طرح نہیں ہے. قول متن کا والمقسم بالعکس یعنی ہر مقسم للسافل مقسم للعالی ہے اور نہیں عکس، یعنی عکس کلی نہیں. جی ماتن کا والمقسم بالعکس یعنی ہر مقسم سافل کے لیے مقسم کے لیے کی ہویا یار ہر مقسم سافل کا چس نہیں دیندہ کا مقسم ہے عالی کا انج اور نہیں ہے عکس یعنی کلی. عکس کلی نہیں. والمقسم بالعکس یعنی ہر مقسم سافل کا مقسم ہے عالی کا اور نہیں عکس یعنی کلی. سنیں او اشیت بیک، یعنی بعض دفعہ ہو سکتا ہے مثلا ناطق ہے نا، ناطق ان اتوں شروع کرو تھلے لے آؤ تے ناطق اتوں جڑا ہے نا اینو ملاؤ نا جوہر کے ساتھ، تو جوہر ناطق جوہر غیر ناطق، جسم مطلق ناطق جسم مطلق غیر ناطق، جسم نامی ناطق جسم نامی غیر ناطق، حیوان ناطق حیوان غیر ناطق، تھلے سب نو تقسیم کردہ آوے گا. جی اما الاول فلأن السافل قسم من العالی فكل فصل حصل للسافل قسما فقد حصل للعالی قسما لأن قسم القسم قسم. بس پہلا دعویٰ کہ جو سافل کو تقسیم کرتا ہے وہ خواہ خواہ تقسیم کرتا جڑا ابے نو تقسیم کردہ دادے نو خام خواہ تقسیم کردہ ہے. اس اتے دلیل اس لیے کہ جو سافل ہے اے سافل جنو فصل نے دو قسمہ بنانیاں نے، اس لیے کہ سافل ایک قسم ہوتی ہے عالی کی، یعنی اس کا ایک فرد ہوتا ہے. تو ہر فصل جو تقسیم کر دے گی سافل کو قسموں میں وہ خام خواہ حاصل کرا دے گی عالی کے لیے بھی قسم. سمجھائیے جی. ناطق کون؟ ناطق یہ حیوان کو تقسیم کرتا ہے. تو ناطق جو ہے نا یہ فرد ہے جسم نامی کا، خام خواہ اس کو بھی تقسیم کرے گا. پھر وہ نیچے ہے جسم مطلق کے، تو ناطق اس کو بھی تقسیم کر دے گا. وہ فرد ہے جوہر کا، تو ناطق جوہر کو بھی تقسیم کر دے گا. جن نال جوڑ دے جاؤ گے وجوداً عدماً اور دو قسمہ بنتا جائے گا. جی
پہلے دعوے پر دلیل کہ جو مقسم ہے سافل کا وہ مقسم ہے عالی کا، اس لیے کہ سافل یہ قسم ہے عالی کی، تو جو فصل سافل کو تقسیم کر رہی ہے کو تقسیم کر رہی ہے وہ اس کے وہ عالی کو خام خواہ تقسیم کریں، وہ عالی کو خام خواہ تقسیم وہ تھے وہ مثالوں نسلیو انسان حیوان جسم نامی جسم مطلق جوہر انہوں نے پکانا ہے تو بچ سمجھ آتی رہے گی جی پھر بھول جاندی جی صرف دلیلہ کہ پہلا دعویٰ کہ سافل جو ہے یعنی حیوان یہ قسم ہے کس کی؟ عالی کی، یعنی ان دے تھلے داخل ہے کہ جسم نامی دو قسم ہے، جسم نامی حیوان تو جسم نامی غیر حیوان، ایویں جسم مطلق دو قسم ہے، جسم مطلق حیوان اور تو جسم مطلق نامی تو جسم مطلق غیر نامی، تھلے حیوان بھی آ جائے گا، جوہر بھی دو قسم ہے جی ہاں جی جیڑا نال جوڑ دے جاؤ گے بہرحال اول بس اس لیے کہ سافل قسم ہے عالی سے، بس ہر فصل کون اور ویکھنو تو جیسا کہ ناطق نظر آ رہے ہیں اور حاشیے تے جیسا کہ ناطق بھائی ناطق کیونکہ یہ حاصل کرتا ہے سافل کے لیے، اور وہ سافل کون ہے بھئی وہ دو قسم ہے حیوان ناطق دے حیوان، تو ضروری ہے یہ کہ یہ حاصل کرائے قسم کس کے لیے بھی وہ کون ہے، کیونکہ حیوان جو ہے وہ مقسم ہے کس کے لیے جسم نامی کے لیے، بھئی جسم نامی دو قسم ہے نا حیوان تو غیر حیوان خام خام، اور مقسم للمقسم یعنی مقسم کا مقسم ہوتا ہے، یعنی جو شے کو تقسیم کرے نا تو اس کو جو تقسیم کرنے والا وہ بھی اس کو تقسیم کرنے والا ہے، یہ تقسیم کرتا ہے اس کو اور یہ تقسیم کرتا ہے اس کو، تو خام خواہ جب یہ اس کو تقسیم کر رہا ہے تو یہ بالواسطہ یہ بھی اس کو تقسیم کر رہا ہے جی بہرحال اول بس اس لیے کہ سافل قسم ہے عالی سے، بس ہر فصل جو حاصل کرائے سافل کو قسم اے منطقیاں دی اپنی بولی حاصل کرائے، مطلب ایک کہ جڑا تقسیم کرے کی کرے تقسیم کرے، وہ ہر ایک دی اپنی بولیاں نے لفظ بولے نے تو انہوں نے اپنے ماحول چ لیا بھی کہ مطلب کی ہے جی بھی حاصل کرائے سافل کو قسم حاصل کرائے وہ تو باہروں کو بھی منگ کے لیاوے، یعنی جڑا سافل نو تقسیم کرے جڑا کمال ہے یار تحقیق حاصل کرائے گی عالی کو قسم کے لیے قسم کی مطلب ہے او حال عالی نومی تقسیم کرے دا عالی نومی تقسیم کرے دا بہرحال اول اس لیے کہ قسم کی قسم ہوتی ہے قسم ہوتی ہے جی اس لیے کہ قسم کی قسم ہوتی ہے جی بہرحال اول پاس اس لیے کہ سافل قسم ہے عالی سے، پس ہر فصل جو حاصل کرائے سافل کو قسم، پس تحقیق حاصل کرائے گی عالی کو کے لیے قسم۔ اے ناطق ان حیوان دیاں دو قسمہ بنائیں، حیوان ناطق تے حیوان، اور حیوان نے دو قسمہ بنائیں جسم نامی دیاں، جسم نامی حیوان تے جسم نامی غیر حیوان۔ اے آخنے جی قسم کی جو قسم ہے وہ اس کی بھی قسم ہے کہ ناطق دو جسم نامی دو قسم ہے، جسم نامی ناطق تے جسم نامی غیر ناطق جی۔ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْحَسَّاسَ مَثَلًا مُقَسِّمٌ لِلْعَالِي الَّذِي هُوَ الْجِسْمُ النَّامِي وَلَيْسَ مُقَسِّمًا لِلسَّافِلِ الَّذِي هُوَ الْحَيَوَانُ۔ دوسری کہ عکس کلی نے کہ جو عالی کا مقسم ہو وہ خام خواہ اس پر کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، ناطق کو جوہر سے نیچے لائیں تو یہ سب کے لیے جو عالی کا مقسم ہے وہ سافل کا بھی، اور پیچھے حاشیے تے پڑھا ہے جوہر ناطق جوہر غیر ناطق، جسم مطلق ناطق جسم مطلق، جسم نامی ناطق جسم نامی تے حیوان ناطق تے حیوان، اتوں لے کے تھلے تک آرا پھیر دیتا سوں۔ اور اب دوسری مثال
کہ عالی کا تو مقسم ہو سافل کا نہ ہو، جیسا کہ حساس، جیسا کہ یہ جسم نامی کو تو تقسیم کرتا ہے، جسم نامی کو تو تقسیم کرتا ہے کہ جسم نامی حساس تے جسم نامی، غیر حساس، لیکن حیوان کو تقسیم نہیں کرتا۔ حیوان کی تو یہ فصل ہے، حیوان کی جزی ہے اس کی جی، اس میں تو داخل ہے جی، اس کو تقسیم نہیں کر رہا جی۔ کیا کہ جی دوسرے دعوے پر دلیل کہ بھئی عالی کا تو مقسم ہو، ضروری نہیں کہ سافل کا بھی مقسم ہو، اور دو پھپھیاں نے رکھنی ہے، ایک ناطق تے حساس، ناطق نو تو ٹورو گے تو سارا دا مقسم بن جائے گا، حساس نو جسم نامی کو لو ٹورو گے تو نہیں بنے گا۔ مقسم حیوان کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر اسے احساس نو ناطق اتے جوہر تے لے جو تو جو عالی کا مقسم ہے سافل کا ہے، جوہر دو قسم ہے، جوہر احساس، جوہر غیر احساس، جسم مطلق دو قسم ہے، جسم مطلق حساس، جسم مطلق جسم نامی دو قسم ہے۔ نامی حساس، جسم نامی غیر حیوان تے آگے گل مک جانی بھی، حیوان دو قسم نہیں، حساس اور غیر حساس جی۔ اور بہرحال ثانی اس لیے کہ حساس مثلاً مقسم ہے عالی کے لیے، وہ عالی جو جسم نامی ہے، اور نہیں مقسم سافل کے لیے، وہ سافل جو حیوان ہے۔ لیکن اس سے احساس نو اتا لے جو تو پھر عالی کا جو مقسم ہے سافل کا بن رہا ہے جی، بھائی نہ تو پنج چھ چیزاں جی یار پہلو قابو کرو جی۔ ایک کو خاصا ہونے، قرضے عام ہونے، ڈبی چ پا چھڈو، جس نے لوڑ بھی بچو کٹ کے گولی کھا لیے۔ ہاں جی شہباز جی۔ بہرحال ثانی بس اس لیے کہ حساس مثلا مقسم ہے عالی کے لیے، وہ عالی جسم نامی ہے، اور نہیں ہے مقسم سافل کے لیے، وہ حیوان ہے۔ بہرحال ثانی بس اس لیے کہ حساس مثلا مقسم ہے عالی کے لیے، وہ عالی جو جسم نامی ہے، اور نہیں ہے مقسم سافل کے لیے، وہ سافل جو حیوان ہے۔ اسی انہاں نو باہر کٹ کے ہوراں تے منطبق کرنا ہے، اینا شعور نہیں ہوندا بھی یہ دو مسئلے کسی اور تھاں تھے، صرف وہ کتاباں پڑھ لگے بھی تعریف جامع معنی اے جنس ہے فصلیں اینا کو چلو جی، اگوں بھی یہ دعویٰ ہے دلیل ہے کہ بھی کمیں دینی ہے، یہ ہونا سی کوشش نہیں کرتے، سبق روزانہ سارے پڑھتے یہی مطلب ہے جی۔ جی الرابع الخاصۃ وهو الخارج المقول على ما تحت حقیقۃ واحدۃ فقط۔ چوتھی کلی خاصہ ہے، چوتھی کلی، اب بزرگوں بولو، کلی خاصہ ہے، چوتھی چوتھی کلی خاصہ ہے، خاصہ ہے۔ ہاں جی کیا کہ چوتھی کلی خاصہ ہے، خاصہ ہے، خاصہ ال وہ کلی ہے جو محمول ہوتی ہے، استغفر اللہ، خاصہ و ہوا خاصہ ال وہ کلی ہے جو خارج ہے، کس سے؟ اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے، کس سے خارج ہے؟ اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے خارج ہے، محمول ہوتی ہے ایک حقیقت کے ماتحت پر جی۔ خاصہ وہ کلی ہے جو خارج ہے اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے، اور محمول ہوتی ہے حقیقت وحدہ کے ماتحت پر، ان افراد پر، علامہ ان افراد پر جو ایک حقیقت کے ہیں جی۔ حد ہو گئی یار جی۔ اور تسی بزرگو چوتھی خاصہ ہے، چوتھی کلی، چوتھی کلی خاصہ ہے، خاصہ ال وہ کلی ہے، کلی ہے جو خارج ہے، کیا مطلب؟ ماتحت افراد کی حقیقت سے خارج ہے، محمول ہے محمول ہے ایک حقیقت کے افراد پر، ایک حقیقت کے افراد پر، ان افراد پر جو تحت ہیں ایک حقیقت کے۔ پھر مینو دیکھ لا پہلو جی۔ خاصہ وہ کلی ہے جو خارج ہے اپنے ماتحت افراد کی حقیقت سے، جو محمول ہوتی ہے ایک حقیقت کے ماتحت پر، ان افراد پر جو ایک حقیقت کے ساتھ ہیں۔ چوتھی کون؟ چوتھی روٹی، چوتھی خاصہ ہے، واہ اور خاصہ وہ کلی ہے جو خارج ہے کس سے؟ محمول ہے ان افراد پر،
جو ایک حقیقت کے تحت ہیں. جی چوتھی کلی خاصہ ہے اور وہ خارج ہے. اور خاصہ وہ کلی ہے خاصہ وہ کلی ہے جو خارج ہے، محمول ہے، ایک حقیقت کے ماتحت واجہ ان افراد پر علامہ افراد پر جو ایک حقیقت کے تحت ہیں. ہیں. جی کلی خاصہ ہے اور خاصہ وہ کلی ہے جو خارج ہے، جو محمول ہے ان افراد پر جو ایک حقیقت کے ماتحت ہیں. جی قوله وهو الخارج أي كلي خارج. بس علامہ نے فرمایا وَهُوَ الْخَارِجُ وَهُوَ تو ہوا کا مرجع خاصہ ہے، خاصہ مؤنث ہے، ہوا ضمیر مذکر ہے. تو علامہ کہتے ہیں ہوا کا مرجع خاصہ نہیں، ہوا کا مرجع کلی ہے. جی کیا کہ جی ماتن نے کہا هو الخارج ہوا کا مرجع خاصہ، خاصہ ہے مؤنث، ہوا ضمیر مذکر. مذکر کی ہے. تو علامہ نے جواب دیا جواب ہے دیا ہے کہ ہوا ضمیر کا مرجع خاصہ نہیں ہے بلکہ کلی ہے. بلکہ کلی ہے. کلی ہے. وفی تنبیہ علی ان تذکیر ضمیر بتاویل الخاصہ بالکلی، کہ خاصے کی تعویل کرنی ہے کس کے ساتھ؟ کلی کے ساتھ. آگے چل فإن المقسم معتبر اسم فاعل ظرف دسے گے مقسم فإن فإن المقسم معتبر في جميع المفہومات الاقسام. بس سوال ہے یہ کلی نال تعبیر کیوں کیتی ہے؟ سوال ہے یہ خاصے کو کلی کے ساتھ کیوں تعبیر کی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہر مقسم اپنے سارے اقسام کی تعریفوں میں پہلی جو جز اور جنس بنتی ہے وہ ان کا مقسم ہی تو ہوتا ہے. او کریمہ شروع کرنے تو پہلے دن سمجھائے جب داخل ہوئے سو جی. سوال یہ ہے کہ ہوا خاصے کو کل کیوں تعبیر کیا؟ اس کا جواب ہے کہ مقسم کی جتنی قسمیں ہوتی ہیں ان کی جب تعریف کریں تو پہلی جز یعنی جنس جو بنتی ہے وہ کون ہوتی ہے؟ اور تعریف کے اندر جو جنس بنتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ان اقسام کا جو مقسم ہے نا وہ جنس ہوتی ہے. آگے فصلیں لگا کر اس کو دوسروں سے ممتاز کیا جاتا ہے. جی یار قول ماتن کا وَهُوَ الْخَارِجُ یعنی کلی خارج. بھائی خاصہ وہ کلی ہے جو خارج ہے کس سے؟ اپنے. اچھا جی ایک کلی کیوں بنایا؟ کیونکہ مقسم یہ 5 قسمیں کندیاں چل رہی ہیں کیونکہ مقسم معتبر ہوتا ہے جمیع اقسام کے مفہومات میں، اور مفہوم ہوا تعریف ہو پائی. جی ماتن کا وہو الخارج یعنی کلی وہ کلی جو خارج ہے کیونکہ مقسم معتبر ہے ہوتا ہے وہ یار ہے تمام اقسام کے مفہومات، سارے اقسام کے مفہومات میں، سارے سارے مفہومات کے اور سارے اقسام کے سارے اقسام کے مفہومات میں. ہاں ایتھے مفہومات میں معتبر ہے. وَهُوَ الْخَارِجُ یعنی کلی خارج. علم صبر او معتبر تقسیم 2 قسم پر ہوتی ہے. ایک ہے تقسیم ذاتی، ایک ہے تقسیم عرضی. ایک تقسیم ذاتی اور تقسیم عرضی. جیسا کہ حیوان کی تقسیم انسان اور فرس کی طرف، جیسا کہ حیوان انسان ہے، حیوان فرس ہے. اور ایک ہے تقسیم عرضی جیسے معاشی کی تقسیم انسان اور فرس کی طرف، اور ان دونوں کا غیر. مقسم
جو جز بنتا ہے اقسام کی معاذ وہ اول ہوتا ہے نہ کہ ثانی ہوتا ہے، نہ کہ یہ جو کلی ذاتی ہوتی ہے نا، کلی ذاتی اپنے ماتات افراد کی حقیقت میں جو داخل ہوتی ہے، ان دی جدو تقسیم کریے نا تے ادو مقسماں دی تعریف کریے، ادو تعریف دے وچ پہلی جز اے جڑا نا ذاتی آپ ہوندی ہے جی۔ سنیں کوئی نہیں سمجھ لگی کہ بھئی تقسیم دو قسم پر ہے، ایک ہے ذاتی کی تقسیم، ایک ہے عرضی کی تقسیم۔ ذاتی کی تقسیم میں مفہوم کے اندر وہ کلی ذاتی جنس بنتی ہے، آگے فصل لگانی ہے تو رگا ہونا۔ اعلم ان الخاصۃ تنقسم الی خاصۃ شاملۃ بجمیع ما ہی خاصۃ لہ کالکاتب بالقوۃ للانسان وإلی غیر شاملۃ لجمیع شاملتی مضاف لجمیع مضاف لیوے تو پڑھنا پھر وإلی غیر شاملۃ لجمیع افرادہ کالکاتب بالفعل للانسان۔ شارح کہتا ہے کہ خاصہ دو قسم ہوتا ہے، خاصہ بطور فائدہ دس رہے ہیں، خاصہ ایک خاصہ شاملہ ایک خاصہ غیر شاملہ، کیا کہ جی؟ شارح کہتا ہے خاصہ دو قسم ہوتا ہے، خاصہ شاملہ اور خاصہ غیر شاملہ۔ خاصے کی تعریف پتہ ہے، خاصہ جس کا خاصہ ہے اسی میں پایا جاتا ہے، غیر میں نہیں پایا جاتا۔ پھر وہ جس کا خاصہ ہے اس کے سارے افراد میں پایا جائے گا یا بعض میں پایا جائے گا؟ سارے میں پایا گیا تو خاصہ شاملہ، بعض میں پایا گیا تو خاصہ کیا کہ جی؟ تو خاصہ دو قسم ہے، خاصہ شاملہ اور خاصہ غیر شاملہ۔ جس حقیقت کا وہ خاصہ ہے، جس شے کا، جس حقیقت کا، جس ماہیت کا، جس کلی کا وہ خاصہ ہے، تو جس مولوی کا، جس حقیقت کا وہ خاصہ ہے وہ دو قسم ہے، اسی میں ہوتا ہے، غیر میں نہیں پایا۔ یہ تو 50 باری تعریف اگے پڑھ رہے ہیں پھر بھول گئی ہوں، شاملہ ہے۔ یہ خاصہ شامل ہے، حد ہو گئی یار۔ خاصہ تو وہ تو تعریف پڑھی ہے کہ خاصہ تو شے کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اسی میں پایا جائے، غیر میں یہ تو ہو گیا۔ تو شے کا جو خاصہ ہے یا شے کے سارے افراد میں پایا جائے گا، سارے میں نہیں پایا جائے گا، بعض میں پایا جائے گا۔ تو خاصہ اگر شے کے سارے افراد میں پایا جائے تو یہ خاصہ شاملہ ہے، اگر شے کے بعض افراد میں پایا جائے تو یہ خاصہ غیر شاملہ ہے۔ کاتب القوہ، یہ خاصہ شاملہ ہے کیونکہ سارے کاتب القوہ نے، تو کاتب الفعل یہ خاصہ غیر شاملہ ہے۔ ایسا بس ہے جی، سارے کاتب الفعل نہیں ہوندے۔ جان اس بات کو کہ خاصہ منقسم ہوتا ہے، خاصہ شاملہ خاصہ کی طرف، ایسا خاصہ جو شامل ہونے والا ہے تمام ان افراد کو کہ یہ خاصہ ہے اس کے لیے، جیسے کاتب القوہ انسان کے لیے، اور منقسم ہوتا ہے الی خاصہ، اور غیر شاملہ کی طرف اس کے جمیع افراد کے لیے۔ سنیں ہی کس کے؟ جس کا وہ خاصہ ہے، جیسے کاتب الفعل انسان کے لیے۔ شباب نکے بات کو کہ خاصہ منقسم ہوتا ہے خاصہ کی طرف، ایسا خاصہ جو شاملہ ہے جمیع ان افراد کو کہ وہ خاصہ ہے اس کے لیے، جیسے کتابت بالقوہ انسان کے لیے، اور کاتب بالقوہ ہے، کتابت نہیں ہے بلا ہوئی، بالقوہ انسان کے لیے، پھر مصدر نو اسم فاعل بنانا پوے تھا جی عمل کرنے واسطے، اور غیر شاملہ کی طرف اس کے سارے افراد کے لیے، نبی وہ بھی ہوں سارے افراد نو شامل نہیں، جیسے کاتب بالفعل انسان کے لیے۔ حقیقت قوله حقیقت واحدۃ نوعیۃ او جنسیۃ فالاولو خاصۃ النوع بسن خاصۃ الجنس فالماشی خاصۃ للحیوان وعرض عام للانسان۔ اگوں میں چپاڑ تیری جان پہ نکل دی۔ اچھا جی، خاصہ وہ کلی ہوتی ہے
جو اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے خارج ہے اور محمول ہوتی ہے حقیقت واحدہ کے افراد پر. محمول ہوتی ہے وہ جو حقیقت واحدہ ہے وہ اپنے مقام پر کیا ہے جس کے افراد پر یہ خاصہ محمول ہے. وہ حقیقت واحدہ نوعیہ بھی ہو سکتی ہے جنسیہ بھی ہو سکتی ہے. وہ حقیقت واحدہ یعنی وہ جڑا خاصہ ہے نا یا نوع دے نال خاص ہے یا جنس نال خاص ہے. وہ اے مطلب ہے جی وہ جو حقیقت واحدہ ہے نا وہ حقیقت واحدہ نوعیہ بھی ہو سکتی ہے اور حقیقت واحدہ جنسیہ بھی ہو سکتی. اگر وہ حقیقت واحدہ نوعیہ ہے جندہ وہ خاصہ ہے تو انہوں آندے نہیں خاصات النوع. کی آندے نے جیسا کہ داہک بالقوہ آکھو یا بالفعل آکھو ایک ہی ہے. تو کاتب بالقوہ کاتب بالفعل اچھی. ہاں اور اگر وہ خاص ہے جس حقیقت کے ساتھ وہ حقیقت جنسی ہے تو اس کو خاصات الجنس کہتے ہیں. اس کو اے خاصے دیاں اور دو قسم آ گئی ہیں خاصات النوع تے خاصات الجنس. جی خاصہ کی تعریف کی ہے کہ وہ محمول ہو حقیقت واحدہ کے افراد پر. وہ جو حقیقت واحدہ ہے وہ حقیقت واحدہ نوعیہ بھی ہو سکتی ہے اور جنسیہ بھی ہو سکتی ہے. حقیقت واحدہ نوعیہ بھی ہو سکتی ہے اور حقیقت واحدہ. اگر وہ حقیقت واحدہ نوعیہ ہے تو اس کو کہتے ہیں خاصات النوع. جیسے داہک کاتب سارے کی نے انسان کی ہے بولی گیا. اگر وہ حقیقت واحدہ جنسیہ ہو تو یہ خاصات الجنس ہے. ان مثال دیں دینی معاشی ہے نا معاشی یہ حیوان کا تو خاصہ ہے حیوان کا لیکن انسان کے لیے عرض عام ہے. انسان کے لیے کیونکہ یہ انسان کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے. کھوتے کوڑے بھی سارے معاشی نے لیکن معاشی حیوان کا کیا ہے تو حیوان کی شے ہے نہیں پھر بھول گئی. تو یہ معاشی خاصہ ہے کس کا حیوان کی شے ہے تو جو جنس دا خاصہ ہے انہوں کی عقید ہے اجی ہوں تو پیچھے پڑھے بس ثانی خاصات الجنس نال ہی لکھے ہے. جی خاصات الجنس لیکن انسان کے لیے کیا ہے یہ کیوں عرض عام؟ اس لیے کہ یہ انسان کی حقیقت کے انسان کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اور حقیقتوں میں کیڑے کھوتے کوڑے سارے نہیں ٹر دے کہ تو سب پلاسٹک دی اتنے مجھا بنا کے رکھیاں نے باہر تو منگ کے لے آندیاں نے. جی چلو مثال جیسے معاشی یہ حیوان کے لیے معاشی نہیں معاشی مطلب معاشی حیوان کے لیے خاصہ ہے کیونکہ جتنے حیوان ہیں نا معاشی صرف حیوان کے افراد میں پایا جاتا ہے اور کوئی معاشی نہیں ہے گا. اور انسان کے لیے عرض عام ہے. انسان کے لیے عرض عام ہے کیوں کہ انسان کے افراد کے ساتھ خاص نہیں عام ہے. پلیا وہ قول ماتن کا حقیقت واحدہ نوعیہ ہو یا جنسیہ پس اول خاصات النوع ہے پس اول خاصات النوع ہے. ان دی مثال اور ثانی خاصات الجنس پس معاشی خاصہ ہے حیوان کے لیے اور عرض عام ہے انسان کے لیے. جی قول ماتن کا حقیقت واحدۃ نوعیہ یا بھئی وہ حقیقت واحدہ نوعیہ ہوئے یا جنسیہ ہوئے. جی بس اول خاصات النوع ہے جی اور ثانی خاصات الجنس ہے. جی بس معاشی خاصہ ہے حیوان کے لیے اور عرض عام ہے انسان کے لیے. قول ماتن کا حقیقت واحدہ نوعیہ ہو یا جنسیہ بس اول خاصات النوع ہے اور ثانی خاصات الجنس خاصہ ہے حیوان کے لیے اور عرض عام ہے انسان کے لیے.
اگے او فف ہم بلا بھی آخنا ففہم پس سمجھ پس سمجھ او آشی دی گل سن موشی دی او آندے نے اے جڑا عرض عام ہے واجہ اے جڑا ماشی ہے اے جڑا اینو تساں خاصا بھی آکھے تے عرض عام بھی آکھے حالانکہ خاصا تے عرض عام دو بکھریاں بکھریاں کلیاں نے کہ کوئی نہیں اے پنجے کلیاں بکھریاں بکھریاں نے جیڑی نو ہے وہ جنس نہیں جیڑی فصل ہے وہ نو جنس نہیں جیڑا خاصا ہے وہ عرض عام نہیں جیڑی عرض عام ہے وہ تے تساں ایکو نو دو میں نہیں ٹھوک دیتے معاشی نو خاصا نہیں آکھیا تے عرض عام نہیں آکھیا ایک ہی کر دیتا جی ہاں جی شابہ جی سوال یہ ہے کہ خاصہ اور عرض عام یہ الگ الگ کلیاں ہیں تو آپ نے اور بکھریاں پنج قسمہ نے اقسام آپس میں کیا ہوتے ہیں وہ تو بہن ہوتے ہیں بکرے بکرے ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ خاصہ اور عرض عام یہ دونوں الگ الگ کلیاں ہیں تو آپ نے ان کو جمع کر دیا ہے بھئی ایک ہی شے عرض عام بھی اور ایک ہی شے او فف ہم نال جواب دیتا ہے کہ بھئی اے جڑا ہے نا ایک شے ایک جہت سے مختلف قسم چیزیں ہو یہ نہیں ہو سکتا ایک شے ایک جہت سے متباین چیزیں متباین صفتوں سے متصف ہو یہ نہیں ہو سکتا ایک شے ایک جہت سے متباین یہ نہیں ہو سکتا مختلف اعتباروں سے ہو سکتا ہے مختلف ہو سکتا ہے سنیں تیرے ابا جڑا ہے جی چلو جی ویسے جی اے زید جڑا ہے اے اپنے ابے دا کیے تے اپنے پتر دا کیے تے ایکو ہی زید ابا بھی ہے تے پتر بھی ہے ایکو ہی زید اندے نال دو صفتاں قائم نے ابوت تے بنوت ابا ہونا تے حالانکہ ابا ہونا پتر ہونا زدہ نے کہ لیکن جیت ایک ہوئے نا ایک بندے دی نظروں وہ ہوندا ابا بھی ہے تے ہوندا تے پھر تو ہو سکتا ہے پھر نہیں ہو سکتا مطلب ہے کہ تھی اجتماع زدین ہے لیکن ابا ہے ہور دی نظروں تے پتر ہے اپنے ابے دی نظروں تے ابا ہے اے شاباش ایک بندہ بیک وقت جڑا ہے نا پتر بھی ہے پردادا بھی ہے دادا بھی ہے ابا بھی ہے ایک بندہ بیک وقت پتر بھی ہے دادا بھی ہے پردادا بھی ہے او بیاہ ٹائم نال ہوندے جان تے اگوں پتر جمدے جان چار پشتاں مولوی جی کٹھیاں ہو جان وجود وچ تے چار پشتاں کول جیڑی دوسری ہے اے اپنے ابے دی نظروں کی ہے پتر ہے تے اپنے پتر دی نظروں ابا تے اپنے پوترے دی نظروں تے پڑپوترے دی نظروں اے مطلب ہے جی کیا کہ جلدی کر یہ ہے کہ ایک شے کا ایک جہت سے ایک جگہ میں جمع ہونا یہ جائز نہیں ہے ایک شے کا مختلف جہتوں سے ایک جگہ میں جمع ایک جگہ میں کوئی نہیں کفر کچھ ایک چیز صفات متضادہ کے ساتھ متصف ہو ایک جہت سے یہ نہیں ہو سکتا باجے ہو ایک شے صفات متصف ہو ایک شے یہ نہیں ہو سکتا لیکن مختلف جہتوں سے ہو سکتا ہے مختلف جہتوں سے یہ تھی ان سمجھ کہ معاشی خاصہ حیوان کی نظر سے عرض عام ہے یہ جائز ہے یہ جائز ہے جی پس اوچی او سمجھ جی اگر ٹور جلدی کر الخامسو الارض العام وهو الخارج المقول علیہا وعلا غیرہا ہاں پانچویں اور آخری کلی ہے عرض عام جی پانچویں اور آخری کلی ہے عرض عام عرض عام وہ کلی ہوتی ہے جو ماتات افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے محمول ہوتی ہے ایک حقیقت کے افراد پر بھی اس کے علاوہ اور حقیقتوں کے افراد پر بھی تو ایک پکا چلتا ہے ہاں عرض عام وہ کلی ہوتی ہے جو خارج ہوتی ہے اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے اور کو نہیں محمول ہوتی ہے
ایک حقیقت پر اور ایک علیہا ایک حقیقت پر اور اس کے غیر پر، یعنی کئی حقیقتوں کے افراد پر وہ محمول ہوتی ہے۔ تو ایک باری آنکھ چاہ ہوتی ہے جو خارج ہوتی ہے اپنے محتاط افراد کی حقیقت سے اور معمول ہوتی ہے ایک ماہیت پر اور اس کے غیر پر، یعنی کئی ماہیتوں کے افراد پر وہ بولی جاتی ہے۔ پانچویں کلی عرض عام اور عرض عام وہ کلی ہے جو خارج ہے، محمول ہے حقیقت پر اور حقیقت کے غیر پر۔ اور پیچھے حقیقت واحدہ آئی ہے نا، بے ایک حقیقت افراد بھی بولی جاندی تے ہو رہا تے بھی بولی جاندی۔ جی پانچویں کلی عرض عام ہے اور وہ عرض عام خارج ہے، مقبول ہے، بولی جاتی محمول ہوتی ہے ایک حقیقت پر اور ایک حقیقت اجے تک مقول دا بمانا محمول نہیں سمجھ آیا۔ جی پانچویں کلی عرض عام ہے اور وہ خارج ہے، عرض عام وہ کلی ہوتی ہے جو خارج ہوتی ہے، محمول ہوتی ہے۔ جلدی کر وَلَقَوْلُهُ وعلى غيرها كالماشي يقال على حقيقة الإنسان وعلى غيرها من الحقائق الحيوانية۔ ماتن نے کہا ہے وَعَلَى غَيْرِهَا، شارع اس کی مثال دیتا ہے جیسے کہ حضرت ماشی، جیسا کہ یہ انسان کے افراد پر بھی محمول ہے، سارے انسان بھی ماشی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے حیوان ہیں وہ بھی سارے ماشی ہیں، وہ بھی سارے ماشی ہیں۔ اے شاباش جی۔ شارع عرض عام کی مثال دیتا ہے جیسے ماشی، یہ انسان کی حقیقت میں بھی شامل ہے، میں بھی شامل کا کی مطلب ہے باجیا، اے عبارت مختصاری، ماشی انسان کے افراد پر بھی محمول ہوتا ہے، محمول ہوتا ہے، اور انسان کے علاوہ جتنے حیوان ہیں سب پر محمول ہوتا ہے۔ تو جب بول یار لاڈا بندہ چنگا بڑا جی۔ یہ انسان کی حقیقت پر بھی محمول ہے، حقیقت پر نہیں، انسان کی ماہیت پر، ماہیت پر نہیں، ٹردا تو ہے کہ جڑی کلی ہو ٹردی ہے، جتنے زی روح ہے سارے ماشی نے۔ قول ماتن کا والا غیرہا جیسے ماشی، محمول یقالو یحملو محمول ہوتا ہے انسان کی حقیقت پر، یعنی انسان کے افراد پر اور انسان کی حقیقت کے غیر پر، حقائق حیوانیہ سے، یعنی جتنے بھی حیوان ہیں ذی روح سب پر ماشی بولا جاتا ہے، محمول ہوتا ہے۔ جی جی قول ماتن کا الفارسو ماشن اے محمول ہے جی، البقرو ماشن، الانسانو الفیلو اے محمول ہے جی۔ بے مبتدا بناؤ تے انہوں حمل کرو بھی ٹھیک ہے جملہ، انہوں آندے نے محمول کرنا جی۔ اور انسان کی حقیقت کے غیر پر یعنی حقائق حیوانیہ، سے حقائق حیوانیہ انسان، فیل، بکر، غنم سب حقیقتوں کے افراد پر ماشی محمول ہے۔ اور محمول دا قیمت ہے، تاڑا کھوتا ٹردا ہے کہ کوئی نہیں، تاڑی مجھ، تاڑی بکری، تاڑی ککڑی، یہ محمول ہے نا جی۔ باجی اور محمول ہوتے کہ ٹولکی بچانی ہے جی، اور سمجھے تاڑی مجھ ٹردی کوئی نہیں، لمی پئی باجی کوئی نہیں، مجھ دی کیڑی لوڑ ہے، سارے جہان جو چونا ہے تو مجھ کلی مجھ نو کی کرنا ہے، حکیم نے سارا جہان چونا ہوندہ ہے۔ ہاں جی شاباش جی، او آئی سمجھ ہوں مک گیا، او بکرا سبق کی جی۔ اے 5 کلیاں پوریاں ہو گئے، پہلی کیڑی ہے؟ دوجی کون؟ ایک منٹ، نو دی مثال کون ہے؟ تے جنس دی، تے فصل دی، تے خاصے دی، تے عرض عام دی، ایہ گل ہے ساری۔